رات کا آخری پہر اور آسمان سے برسنے والی موسلادھار بارش نے شہر کے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں بادلوں کی گرج دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھی، مگر اس وقت فرزانہ کے دل میں موسم کے خوف سے زیادہ وہ درد حاوی تھا جو اسے اپنی کوکھ میں محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم اور مشکل مرحلہ تھا جو وہ ایک نئے وجود کو دنیا میں لانے والی تھی۔ درد کی لہریں اٹھتی تو اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا اور وہ بے اختیار اپنے شوہر ہاشم کا ہاتھ زور سے بینچ لیتی جو اس کے سرہانے بیٹھا پریشانیوں بے چینی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہاشم کا چہرہ اس وقت محبت اور فکر مندی کا ایک ایسا نمونہ تھا جسے دیکھ کر کسی بھی عورت کو رشک آ سکتا تھا۔ وہ بار بار فرزانہ کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں کو اپنے رومال سے صاف کرتا اور اسے حوصلہ دیتا، ہمت رکھو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم ابھی ہسپتال پہنچ جائیں گے اور اللہ ہمیں چاند جیسا بیٹا دے گا۔ فرزانہ درد کی شدت کے باوجود ہاشم کی ان محبت بھری باتوں سے سکون محسوس کرتی۔ اسے لگتا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہے جسے ہاشم جیسا ہمدرد اور چاہنے والا ہمسفر ملا۔ ہاشم سے اس کی شادی کو ابھی بمشکل 1 ہی سال ہوا تھا اور اسے 1 سال میں ہاشم نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ فرزانہ غریب اور یتیم لڑکی تھی جسے زندگی میں محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جب ہاشم کا رشتہ آیا تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اتنا امیر اور تعلیم یافتہ شخص اس جیسی معمولی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاشم نے اسے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ایک ایسی شریک حیات چاہتا ہے جو سادگی پسند اور اس کے گھر کو سنبھال سکے۔ فرزانہ نے اس رشتے کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا انعام سمجھ کر قبول کر لیا اور شادی کے بعد ہاشم نے واقعی اسے کسی شہزادی کی طرح رکھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، اس کی اداسی کو بھانپ لیتا اور اسے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ آج وہ ماں بننے والی تھی تو ہاشم کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے بچے کی آمد کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے بچے کے لیے مہنگے کپڑے، کھلونے اور جھولا خرید لیا تھا اور وہ اکثر فرزانہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنے والے مہمان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ان یادوں نے فرزانہ کو درد میں بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا، مگر اچانک درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہاشم گھبرا گیا اور بولا، فرزانہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ ہاشم نے جلدی سے ضروری سامان کا بیگ اٹھایا اور فرزانہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ باہر بارش کا زور ٹوٹنے کے بجائے اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاشم نے فرزانہ کو بڑی احتیاط سے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا اور سیٹ کو تھوڑا پیچھے کر دیا تاکہ وہ آرام سے لیٹ سکے۔ گاڑی سڑک پر آئی تو بارش کے پانی نے سڑکوں کو تالاب بنا دیا۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس بھی خراب تھی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس بارش کی موٹی بوندوں کو چیرتی ہوئے مشکل سے راستہ دکھا رہی تھی۔ فرزانہ درد سے کراہ رہی تھی اور ہاشم گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کی طرف دیکھتا اور دلاسا دیتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، ہاسپٹل قریب ہی ہے، تم بس گہرے سانس لیتی رہو، میں ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، وہ سب بندوبست کر کے بیٹھے ہیں۔ فرزانہ نے دیکھا کہ ہاشم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور جلدی تھی، شاید باپ بننے کی خوشی تھی یا شاید بیوی کی تکلیف کا احساس۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر ایک ایسے راستے پر آ گئی جو نسبتاً ویران اور سنسان تھا۔ یہ راستہ ہسپتال کی طرف جانے والا شارٹ کٹ تھا جسے ہاشم نے ٹریفک اور پانی سے بچنے کے لیے منتخب کیا، مگر یہاں اندھیرا بہت گہرا تھا اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر گاڑی کچھ دور جا کر بند ہو گئی۔ سناٹے میں انجن کے بند ہونے کی آواز فرزانہ کے دل کو دہلا گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، ہاشم کیا ہوا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ ہاشم نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور جھنجھلا کر بولا، پتہ نہیں، شاید پانی چلا گیا ہے یا کوئی اور خرابی ہے، تم فکر مت کرو، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ہاشم گاڑی سے نکلا اور بونٹ کھول کر انجن چیک کرنے لگا۔ فرزانہ اندر بیٹھی درد اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھی سوائے بارش کی اور ہاشم کے سائے کے جو انجن پر جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہاشم واپس آیا، وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار تھے۔ اس نے کہا، فرزانہ لگتا ہے گاڑی گرم ہو گئی ہے، یہ بیٹری میں مسئلہ ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ابھی سے گئے ہوئے شاید 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک گاڑی کی بائیں طرف والی کھڑکی پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ فرزانہ بری طرح چونک گئی، اس کی چیخ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بجلی کی چمک میں کھڑکی کے باہر ایک انسانی چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک عورت تھی جس کی آنکھیں ڈر سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ دیوانہ وار شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ فرزانہ کا دل حلق میں آ گیا۔ ہاشم نے اسے منع کیا تھا کہ دروازہ مت کھولنا، مگر اس عورت کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ وہ مسلسل کچھ بول رہی تھی مگر بند شیشوں کی وجہ سے آواز اندر نہیں آ رہی تھی۔
فرزانہ نے کامتے ہاتھوں سے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تاکہ اس کی آواز سن سکے۔ شیشہ نیچے ہوتے ہی بارش اور ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا اور ساتھ ہی اس عورت کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی جس میں بے پناہ دہشت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے بہن دروازہ کھولو، وہ آ جائے گا، میری مدد کرو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ فرزانہ نے دیکھا کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی جس میں کچھ کاغذات تھے اور اس کے دوسرے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ فرزانہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور کسے ڈر رہی ہو؟ یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کہ اس کا پیچھا کر رہا ہو اور پھر فرزانہ کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں جانتی ہوں، تم فرزانہ ہو نا، ہاشم کی بیوی؟ فرزانہ حیران رہ گئی، اسے یقین نہیں آیا کہ یہ عورت اس کا نام جانتی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے پتا اور تم ہاشم کو کیسے جانتی ہو؟ عورت نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے فرزانہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے کہا، میں اس گھر کی ملازمہ ہوں جہاں ہاشم کی زندگی کا وہ راز دفن ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ وہ ہاشم جسے تم اپنا مسیحا سمجھتے ہو وہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ وہ تمہیں اسپتال نہیں لے جا رہا بلکہ تمہیں قربان گالے جا رہا ہے۔ فرزانہ کو لگا شاید یہ عورت پاگل ہے یا کوئی ذہنی مریضہ ہے۔ اس نے غصے اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، خبردار، جو میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ دنیا کے بہت اچھے انسان ہے، وہ مجھے بچانے گئے ہیں، تم جاؤ یہاں سے ورنہ میں ہاشم کو بتا دوں گی۔ عورت نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا اور وہ فائل جو اس کے ہاتھ میں تھی فرزانہ کی گود میں پھینک دی اور بولی، اگر میری بات کا یقین نہیں آتا تو اسے پڑھ لو، یہ وہ سچ ہے جو ہاشم نے تم سے چھپایا ہے۔ فرزانہ نے کامتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ وہ ایک پرانی فائل تھی جس پر مریضہ کا نام لکھا تھا، نمرہ ہاشم۔ فرزانہ کا تو ماتھا ٹھنکا۔ ہاشم نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی کا نام نمرہ تھا اور وہ مر چکی ہے، مگر فائل کے اندر لگی ہوئی رپورٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس رپورٹ پر تاریخ چند سال پرانی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ نمرہ ہاشم ایک مردہ بچے کی پیدائش کے بعد شدید پیچیدگیوں کا شکار ہو گئی ہے اور اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ رپورٹ کے نیچے جلی حروف میں لکھا تھا کہ مریضہ زندہ ہے اور گھر پر زیر علاج ہے۔ فرزانہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ حیات ہے؟ ہاشم تو کہتا تھا وہ مر چکی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ عورت نے فرزانہ کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے شک کو بھانپ لیا اور جلدی جلدی بولنے لگی، ہاں بہن، نمرہ زندہ ہے اور اسی شہر میں ہاشم کے پرانے خاندانی گھر میں موجود ہے۔ وہ ہاشم کی پہلی محبت اور ہاشم اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ فرزانہ نے تڑپ کر کہا، اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی اور مجھ سے اتنا پیار کیوں جتایا؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، یہی تو وہ دھوکہ ہے جس میں تم پھنس گئی۔ نمرہ بانجھ ہو چکی تھی مگر اسے ہر حال میں ہاشم کا خون چاہیے تھا، اسے اپنا بچہ چاہیے تھا۔ اس نے ہاشم کو مجبور کیا، اسے اپنی قسمیں دی کہ وہ دوسری شادی کرے اور جیسے اس دوسری بیوی کا بچہ پیدا ہو وہ بچہ چھین کر اسے دے دے اور اس عورت کو طلاق دے کر فارغ کر دے۔ ہاشم نے صرف نمرہ کی خوشی کے لیے تم سے شادی کا ڈرامہ رچایا۔ اس کی ساری محبت، ساری توجہ صرف اس بچے کے لیے تھی جو تمہارے پیٹ میں ہے، تمہارے لیے نہیں۔ فرزانہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، اس کا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے پسینے پہنچ رہا تھا، کیا وہ واقعی اتنا بڑا درندہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنی محبت کی اتنی سچی اداکاری کر سکتا ہے؟ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر گود میں پڑی وہ سرکاری رپورٹ چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ نمرہ زندہ ہے اور بانجھ ہے۔ اس عورت نے مزید کہا، میں نمرہ بی بی کی ملازمہ ہوں، میں نے ان دونوں کو باتیں کرتے سنا۔ آج جب تم درد سے تڑپ رہی تھی تو ہاشم نے نمرہ کو فون کیا تھا، میں نے وہ فون سن لیا۔ اس نے کہا تھا، فکر نہ کرو نمرہ، میں بچہ لے کر آ رہا ہوں، اس عورت کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دوں گا۔ اسی میں وہاں سے بھاگی، میں نے فائل چوری کی تاکہ تمہیں ثبوت دکھا سکو۔ میں شارٹ کٹ سے یہاں پہنچی ہوں، مجھے پتا تھا وہ تمہیں اسی ویران راستے سے لے کر جائے گا کیونکہ اسپتال جانے کا اصل راستہ دوسرا ہے۔ یہ راستہ سیدھا اس پرانے فارم ہاؤس کی طرف جاتا ہے جہاں نمرہ تمہارے بچے کا انتظار کر رہی ہے اور جہاں تمہاری قبر تیار ہے۔ فرزانہ کے جسم میں اٹھنے والی درد کی لہریں اب خوف میں بدل چکی تھی۔ اسے یاد آیا، ہاشم نے واقعی گھر سے نکلتے وقت کسی کو فون کیا تھا اور دھیمی آواز میں بات کی تھی اور یہ راستہ بھی واقعی غیر مناسب تھا۔ اگر ہاشم اسے اسپتال لے جا رہا ہوتا تو وہ مین روڈ سے جاتا۔ فرزانہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، مجھے بچا لو، مجھے میرے بچے کو بچا لو، میں کیا کروں؟ عورت نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں جلدی میں گھر چھوڑ آئی ہوں، تم پولیس کو فون کرو، ابھی وقت ہے، ہاشم کے آنے سے پہلے پولیس بلوا لو۔ فرزانہ نے اپنا پرس ٹٹولا مگر اس کا موبائل بھی غائب تھا۔ اسے یاد آیا کہ گھر سے نکلتے وقت جلدی میں اس نے موبائل ہاشم کو دیا تھا اور ہاشم کا موبائل بھی شاید گاڑی میں نہیں تھا یا شاید وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ فرزانہ نے بے بسی سے کہا، میرا موبائل نہیں ہے، ہاشم کے پاس ہے۔
عورت نے گھبرا کر کہا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ دیکھو بہن، اب ایک ہی راستہ ہے، تم ہمت کرو، میں تھانے جا رہی ہوں جو یہاں سے کچھ دور ہے، میں پولیس لے کر آؤں گی، تم بس ہاشم کو اپنی باتوں میں لگا کر رکھنا، اسے شک نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے شک ہو گیا تو وہ تمہیں یہی مار دے گا اور بچہ پیٹ سے نکال کر لے جائے گا۔ وہ بہت جنونی ہو چکا ہے، نمرا کی محبت میں اس نے اپنی انسانیت ختم کر دی ہے۔ فرزانہ خوف سے کانپنے لگی، اس نے کہا، میں دھکاری نہیں کر سکوں گی، وہ مجھے مار دے گا۔ عورت نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، تمہیں اپنے بچے کے لیے کرنا ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں میں پولیس لے کر آؤں گی، یہ فائل اپنے پاس چھپا لو، یہ تمہارا ثبوت ہے، اور ہاں، ہمت مت ہارنا، اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ فرزانہ بھی اکیلی رہ گئی، مگر اب اس کی تنہائی پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ اب اسے بارش اور اندھیرے سے نہیں بلکہ اس شخص سے ڈر لگ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اسی دروازے کو کھول کر اندر آنے والا تھا۔ اسے جلدی سے وہ فائل اپنی قمیض کے نیچے چھپا لی اور خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے ونڈو اسکرین پر جمی تھی جہاں سے کسی بھی لمحے ہاشم نمودار ہو سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ہاشم کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، اس کا مسکرانا، اس کا خیال رکھنا، اس کے پیر دبانا، سب کچھ توڑنے پر ایک بہت بڑے منصوبہ کا حصہ لگ رہا تھا۔ یہ سوچ کر فرزانہ کو متلی ہونے لگی، اسے اپنی محبت سے گھنانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے بارش میں ایک سایہ ابھرتا ہوا دکھائی دیا، وہ ہاشم تھا جو بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی اور وہ ہانپ رہا تھا۔ فرزانہ نے اپنی مٹھیاں بیچ لی اور آنکھیں بند کر کے خود کو تیار کیا۔ اب اسے اپنی زندگی کی سب سے مشکل اداکاری کرنی تھی، اسے اپنے قاتل کو مسیحا سمجھنے کا ڈرامہ کرنا تھا۔ ہاشم گاڑی کے قریب پہنچا، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، وہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا اور اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ اس نے اندر بیٹھتی فرزانہ کی طرف دیکھا اور فکر مندی سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ درد تو نہیں گئی؟ معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی، مکینک نہیں ملا، مگر میں نے گاڑی والے سے لفٹ مانگی ہے، وہ مکینک کو لے کر آ رہا ہے، بس 10 منٹ اور ہمت رکھو۔ فرزانہ نے آنکھیں کھولی اور ہاشم کے چہرے کی طرف دیکھا، وہی معصوم چہرہ، وہی محبت بھری نگاہیں، مگر اب فرزانہ کو نگاہوں کے پیچھے چھپا ہوا درندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آواز کو لرزنے سے بچایا اور کہا، ہاشم، مجھے بہت درد ہو رہی ہے، جلدی کچھ کرو، میں مر جاؤں گی۔ ہاشم نے پانی کی بوتل کھولی اور فرزانہ کے ہونٹوں سے لگا دی۔ پانی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے فرزانہ سوچ رہی تھی کہ اس پانی میں بھی کوئی زہر ہے، کیا وہ اسے بے ہوش کرنا چاہتا ہے؟ مگر اسے پانی پی لیا کیونکہ اسے زندہ رہنے کے لیے طاقت چاہیے تھی۔ ہاشم نے کہا، گھبراؤ نہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی اور ہمارا بچہ بھی۔ اس نے ہمارا بچہ لفظ اتنے پیار سے کہا کہ فرزانہ کا دل چاہا کہ چیخ مار کر پوچھے، ہمارا یا تمہاری نمرا کا؟ مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے درد کا بہانہ کر کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ ہاشم اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت اور ڈر کو نہ پڑھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور گاڑی کی لائٹس نمودار ہوئی اور ان کے پاس آ کر رک گئی۔ ہاشم کے چہرے پر اطمینان آ گیا، اس نے کہا، لو جی، مدد آ گئی، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ہاشم باہر نکلا اور جیپ والے سے بات کرنے لگا۔ فرزانہ شیشے سے دیکھ رہی تھی، جیپ سے 2 آدمی اترے جو ہولیے سے مکینک نہیں بلکہ گنڈے لگ رہے تھے۔ فرزانہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ مکینک نہیں ہے بلکہ ہاشم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اسے اغوا کرنے آئے ہیں۔ وہ عورت سچ کہہ رہی تھی، فرزانہ کی آخری امید وہ ملازمہ اور پولیس تھی، مگر کیا وہ وقت پر پہنچ پائیں گے یا اس سے پہلے یہ درندے اپنا کام کر جائیں گے؟ جیپ والے آدمیوں نے گاڑی کے انجن کو دیکھنے کا ڈرامہ کیا اور پھر ہاشم آ کر بولا، گاڑی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا، یہ بھائی ہمیں ہسپتال چھوڑ دیں گے، چلو ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ فرزانہ کا دل رک گیا۔ دوسری گاڑی میں بیٹھنے کا مطلب تھا اپنی موت کے منہ میں خود جانا۔ اس نے منع کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیٹ میں بچے کی حرکت محسوس ہوئی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، ماں، ہمت مت ہارنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وقت حاصل کرے گی۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، ہاشم، میں ہل نہیں سکتی، مجھے یہیں رہنے دو، یہیں ڈاکٹر کو بلا لو۔ ہاشم کے لہجے میں سختی آ گئی، اس نے کہا، ضد مت کرو فرزانہ، یہاں ڈاکٹر کیسے آئے گا؟ چلو شاباش۔ اس نے زبردستی فرزانہ کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اس لمحے فرزانہ کو ہاشم کی گرفت میں وہ نرمی نہیں بلکہ جلاد جیسی سختی محسوس ہوئی۔ وہ اسے گاڑی سے نکال کر دوسری جیپ کی طرف لے جانے لگا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی اور فرزانہ کی نظریں اس اندھیری سڑک پر جمی ہوئی تھی جہاں سے شاید کوئی فرشتہ مدد کو آ جائے، مگر دور دور تک صرف اندھیرا ہی تھا اور ہاشم اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ کہانی ہے ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف موت اور دھوکہ تھا اور دوسری طرف ایک کمزور اور عورت کی ممتا اور زندگی کی جنگ اور راز کی وہ فائل جو اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔
آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ بارش کی شدت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی اور آسمان پر بجلی کی کڑک اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آج کی رات ایک قیامت خیز رات ہے۔ ہاشم نے فرزانہ کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ وہ دو اجنبی آدمی جو بظاہر مکینک تھے اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ فرزانہ کا دل سینے میں کسی پر پڑاتے ہوئے پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاشم کی طرف دیکھی جو اپنی مصنوعی مسکراہٹ اور محبت کا لبادہ اتار چکا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ اور پراسرار تھا۔ فرزانہ نے محسوس کیا کہ ہاشم نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو میسج بھیجا۔ اس کے چہرے پر صفاقانہ اطمینان تھا، جیسے شکار جال میں پھنس چکا ہو۔ فرزانہ نے اپنی ہمت جمع کی اور کمزور آواز میں پوچھا، ہاشم، یہ لوگ کون ہیں اور ہم کس ہسپتال جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو شہر کی طرف نہیں جاتا۔ ہاشم نے اس کی طرف دیکھے بنا سرد لہجے میں کہا، چپ چاپ بیٹھی رہو، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں لے جا رہا ہوں وہی تمہارا بہترین علاج ہوگا۔ فرزانہ سمجھ گئی کہ اب ڈرامے کا وقت گزر چکا ہے اور ہاشم اپنے اصلی اور خوفناک روپ میں آ چکا ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپی اس فائل کو مضبوطی سے پکڑ لیا جو اس کی زندگی بچانے کا واحد ذریعہ تھی۔ جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی سنسان اور کچے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ فرزانہ کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ اسے بار بار اس عورت کا خیال آ رہا تھا جو اسے بچانے کے لیے طوفان میں اکیلی نکلی تھی۔ کیا وہ تھانے پہنچ پائے گی؟ کیا پولیس اس کی بات کا یقین کرے گی؟ یہ سوالات فرزانہ کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ درد کی شدت اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی اور وہ کراہنے لگی۔ ہاشم نے اس کی چیخیں سن کر اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، شور مت بچاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں سب درد ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ جملہ اتنا دہشت ناک تھا کہ فرزانہ کی روح کانپ گئی۔ کیا وہ اسے مارنے والا ہے؟ جیپ گنے جنگل نما علاقے میں داخل ہوئی جہاں ایک پرانا اور لوہے کا بڑا زنگلود گیٹ تھا جو اندھیرے میں بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ گیٹ پر موجود ایک چوکیدار نے گاڑی دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ جیپ اندر داخل ہوئی اور ایک ٹین کے شیڈ کے نیچے روک گئی۔ فرزانہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں کا ماحول انتہائی پراسرار اور خوفناک تھا۔ عمارت کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور صرف ایک کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی جو ویرانے کی گواہی دے رہی تھی۔ ہاشم نے فرزانہ کا بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ فرزانہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور چلائی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم میرے شوہر نہیں ہو، تم قاتل ہو۔ ہاشم نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، اس کے بال پکڑ کر اسے بارش اور کیچڑ میں گھسیٹتے ہوئے عمارت کی طرف لے جانے لگا۔ وہ دو آدمی بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ فرزانہ بھاگ نہ سکے۔ فرزانہ بارش اور کیچڑ میں لت پت ہو گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور ہاشم کو واسطے دے رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میرے بچے پر رحم کرو، میں تمہاری بیوی ہوں۔ ہاشم نے اسے گھسیٹتے ہوئے اندرونی کمرے میں فرش پر پھینک دیا جہاں کا منظر دیکھ کر فرزانہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ ایک عارضی اور غیر قانونی آپریشن تھیٹر تھا جہاں ایک پرانا بستر، کچھ جراحی کے اوزار اور دوائیں رکھی ہوئی تھی اور فضا میں اسپرٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک ادھیر عمر عورت سفید کوٹ پہنے کھڑی تھی جس کے چہرے پر سختی اور بے رحمی تھی اور ہاتھوں میں دستانے چڑھے ہوئے تھے۔ ہاشم نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ، کام شروع کرے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے میرا بچہ چاہیے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فرزانہ نے زمین پر پڑے پڑے ہاتھ جوڑ دیے اور ڈاکٹر سے کہا، تم تو عورت ہو، ایک ماں کا درد سمجھو، یہ مجھے مار دے گا۔ ڈاکٹر نے سرد مہری سے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوگا، ہم تمہیں بے ہوش کر دیں گے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ویل چیئر پر بیٹھی ایک عورت اندر داخل ہوئی جسے دیکھ کر فرزانہ کا سانس روک گیا۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھوں میں جنون اور نفرت کی آگ چل رہی تھی۔ یہ وہی نمرہ تھی، ہاشم کی پہلی بیوی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ نمرہ نے فرزانہ کی طرف دیکھا اور ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تو یہ ہے وہ جس نے میرے شوہر کو مجھ سے بانٹا۔ ہاشم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، نمرہ، دیکھو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے بچہ لے آیا ہوں، بس کچھ دیر اور پھر یہ بچہ ہماری گود میں ہوگا اور اس عورت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ فرزانہ نے نفرت سے ہاشم کو دیکھا اور چیخ کر کہا، تم دونوں شیطان ہو، تم نے میرے جذبات سے کھیلا، میری محبت کا مذاق اڑایا، تم انسان نہیں ہو۔ نمرہ نے غصے سے کہا، بکواس بند کرو، تم صرف ایک مشین تھی جسے ہم نے بچہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ میں بانجھ ہو گئی تھی مگر مجھے ہاشم کا خون چاہیے تھا۔ ہاشم صرف میرا ہے اور اس کا بچہ بھی صرف میرا ہی ہوگا۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہم نے تمہیں عزت دی، کھانا دیا، کپڑا دیا، رہنے کو جگہ دی، صرف اس دن کے لیے۔ اب تمہارا کام ختم ہو گیا۔ ہاشم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن بھرا اور فرزانہ کی طرف بڑھی۔
فرزانہ نے اپنی پوری طاقت جمع کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس نے وہ فائل جو اس نے چھپا کر رکھی تھی نکالی اور پوری طاقت سے ہاشم کے منہ پر دے ماری اور چلائی، یہ دیکھو تمہارے کالے کرتوت، میں سب جانتی ہوں کہ تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ ہاشم نے فائل دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ فائل اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اسے کیسے پتا چلا؟ نمرا بھی گھبرا گئی۔ اس نے کہا، ہاشم جلدی کرو، اسے ختم کرو، اسے پہلے کہ کسی کو کچھ پتا چل جائے۔ ہاشم نے ڈاکٹر سے سرنج چھین لی اور خود وحشیانہ انداز میں فرزانہ کی طرف بڑھا۔ فرزانہ نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، یا اللہ میری مدد کر، کوئی ہے جو مجھے بچائے۔ ہاشم نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ فرزانہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، وہ زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دوسری طرف وہ ملازمہ جس کا نام نویدہ تھا، تھانے پہنچنے کے لیے اپنی جان تک پر کھیل گئی۔ بارش اور کیچڑ میں پھسلتے ہوئے کئی دفعہ وہ گری، اس کے گھٹنے بھی چھل گئے، پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، مگر وہ پھر بھی رکی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایک معصوم جان خطرے میں ہے۔ وہ تھانے پہنچی تو وہاں کا انچارج انسپیکٹر شاہ نواز تھا، جو ایک فرض شناس اور ہوشیار افسر تھا۔ نویدہ نے ہامتے ہوئے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ کیسے ہاشم اپنی دوسری بیوی کو مارنے کے لیے لے گیا اور کیسے اس نے نمرا کے کہنے پر یہ سازش رچائی اور وہ انہیں اس سنسان حویلی میں لے گیا۔ انسپیکٹر شاہ نواز نے فوراً معاملے کی سنگینی کو سمجھا۔ اس نے نویدہ سے اس جگہ کا ایڈریس پوچھا۔ نویدہ نے بتایا کہ وہ انہیں پرانے فارم ہاؤس لے کر گیا۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی طوفانی رات میں اس فارم ہاؤس کی طرف دوڑ پڑی۔ ادھر فارم ہاؤس کے کمرے میں موت کا رقص جاری تھا۔ ہاشم فرزانہ کو دبوچے ہوئے تھا اور زبردستی اسے زہر کا انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا سکے۔ فرزانہ کی مزاحمت کمزور پڑتی جا رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اب سب ختم ہونے والا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ اچانک باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی، پھر دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گر پڑا۔ ہاشم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ سامنے انسپیکٹر شاہ نواز اپنی بندوق تانے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے پولیس کی نفری تھی، اور سب سے آگے نویدہ کھڑی تھی جس نے انگلی کا اشارہ ہاشم کی طرف کیا اور چیخ کر کہا، یہی ہے وہ ظالم، پکڑ لو اسے۔ ہاشم نے پچھلی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ دو گنڈے جو باہر پہرا دے رہے تھے پہلے ہی پکڑے جا چکے تھے۔ نمرا جو ویل چیئر پر تھی خوف سے کانپنے لگی۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرزانہ جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، نویدہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے بمشکل کہا، نویدہ تم آ گئی؟ نویدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا اور کہا، ہاں بہن، اللہ نے تمہاری سن لی۔ انسپیکٹر شاہ نواز نے ہاشم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی۔ ہاشم چلا رہا تھا کہ یہ میرا گھریلو معاملہ ہے، تم مداخلت نہیں کر سکتے، یہ میری بیوی ہے۔ مگر انسپیکٹر نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، یہ گھریلو معاملہ نہیں ہے، یہ اقدام قتل اور اغوا کا کیس ہے۔ وہ فائل جو زمین پر گری ہوئی تھی انسپیکٹر نے اٹھا لی اور کہا، یہ ثبوت کافی ہے تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے۔ فرزانہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ انسپیکٹر نے فوراً اسے پولیس موبائل میں ڈالا اور نویدہ کو ساتھ بٹھایا اور سرکاری ہسپتال کی طرف روانہ کر دیا۔ ہاشم و نمرا کو پولیس وین میں ڈال کر تھانے لے جایا گیا۔ راستے میں فرزانہ کا درد شدت اختیار کر گیا، مگر اب اس درد میں موت کا خوف نہیں تھا بلکہ زندگی کی امید تھی۔ ہسپتال پہنچتی ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کے باہر بچے کے رونے کی آوازیں گونجی۔ نویدہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اللہ نے فرزانہ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ جب فرزانہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور نویدہ اس کے سرہانے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ فرزانہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نویدہ کا ہاتھ چوم لیا۔ اس نے کہا، اگر آج تم نہ ہوتی نا تو شاید میں اور میرا بچہ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ وفادار بہن اس کا سایہ بن گئی۔ اس خوفناک رات نے اسے توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھری۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ احساس کے رشتے اہم ہوتے ہیں، اور جب انسان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو اللہ غیب سے مدد بھیج دیتا ہے، کبھی کسی اجنبی کی شکل میں اور کبھی کسی فرشتہ صفت ملازمہ کی شکل میں۔ ہاشم جو اپنی چلاکی، دولت اور طاقت پر ناز کرتا تھا، غرور کرتا تھا، اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، اور فرزانہ وہ اپنے بیٹے کی انگلی تھامے کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی جہاں کوئی خوف نہیں تھا، صرف امید تھی۔ وہ راز جو نمرا کی فائل میں بند تھا اب پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا کہ اولاد اللہ کی دین ہے، اسے چھینا نہیں جا سکتا، اور ظلم کی رات چاہے کتنی ہی لمبی اور تاریک کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شادی زندگی کا برکت والا ساتھ ہے، کوئی کاروباری سودا نہیں کہ جس میں صرف مالی نفع دیکھا جائے۔
لڑکا کتنا ہی امیر اور تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اگر اس کا کردار مشکوک ہے یا اس کا ماضی چھپایا گیا ہے تو وہ دولت بیٹی کے کسی کام کی نہیں۔ والدین اور سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کسی اجنبی کے حوالے نہ کرے، بلکہ رشتے طے کرنے سے پہلے لڑکے کے محلے، دفتر، دوست اور خاندان سے اس کی عادات اور سابقہ زندگی کے بارے میں مکمل خفیہ اور ظاہری تحقیق کرے۔ یاد رکھے، ظاہری چمک دمک اکثر دھوکہ ہوتی ہے، اور بغیر تحقیق کے کیا گیا فیصلہ بیٹیوں کو ایسے ایک اندھے کنویں میں دھکیل سکتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تحفظ دے اور چھان بین کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھے، تاکہ کوئی اور فرزانہ اس طرح کے دھوکے کا شکار نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔